بسم اللہ الرحمن الرحیم. ترجمیر اسٹوڈیو کے پلیٹ فارم سے میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبدالسمیع. آج ہم موجود ہیں خیبر پختونخوا کلچر اینڈ ٹورزم اتھارٹی کے آفس میں. ہمارے ساتھ محترم جناب عمر خان صاحب ہیں جو کہ ڈائریکٹر ہیں خیبر پختونخوا کلچر ٹورزم اتھارٹی کے. آپ کی بڑی مہربانی سر، آپ نے اپنے مصروفیات سے ہمارے لیے وقت نکالا اور ہمیں ٹائم دیا. سر، اس وقت اس سال اگست 2025 میں خیبر پختونخوا کلچر ٹورزم اتھارٹی نے ایک بہت ہی پازیٹیو انیشیٹو لیا اور ایڈونچر ٹورزم کے حوالے سے چترال میں. تو وہ تقریباً 75 ایئرس کے بعد کوئی لوکل یا نیشنل کوہ پیما نے ترجمیر سبمٹ کیا. بالکل. اس کے بارے میں آپ کیا کامنٹس دینا چاہیں گے؟ آپ نے کس حد تک سپورٹ کیا لوکل ماؤنٹینئرس کو اور ان کے لیے کیا کیا پرووائڈ کیے، ان کو کیسے فیسیلیٹیٹ کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا بہت بہت شکریہ یہاں پہ آنے کے لیے. تو اصل میں تو یہ I've had bit of experience with the mountaineering myself. Yes, of course. تو جب میری لاسٹ ایئر یہاں پہ پوسٹنگ ہوئی اور یہ موومنٹ ٹو سیلیبریٹ ایئر آف ترشمیر پہلے سے چترال کی ایک ڈیمانڈ کے طور پہ پہلے سے حکومت نے اپروو بھی کی تھی 2025 کو. میرے آنے سے پہلے ہی ایئر آف ترشمیر کے طور پہ ڈکلیئر کر چکا ہے. 2025 کو ہم ایز اے ایئر آف ترشمیر سیلیبریٹ کر رہے ہیں حکومت خیبر پختونخوا. جو فرق تھا وہ یہ تھا کہ اس کے لیے 10 کروڑ روپے کی منظوری بھی ہو چکی تھی. جو فرق تھا کہ اس میں جو وہ PC1 تھا، جب میں یہاں پہ آیا ہوں تو وہ PC1 میں جو ڈیٹیل تھی وہ سمپوزیم، سیمینارز اور ٹریننگز اور ورکشاپس کی تھیں. اب جب میں یہاں پہ آیا ہوں تو مجھے یہ تھا کہ یار ہم جس چیز کو سیلیبریٹ کریں اس کا کوئی مقصد ہونا چاہیے. اگر ہم 1950 کے ایکسپیڈیشن، ظاہر ہے وہ بہت بڑا ایکسپیڈیشن تھا لیکن وہ ہیومن لیول کے، ہیومن انڈیور کے ایکسپیڈیشن تھا کہ پہلی دفعہ وہ ایسا ایکسپیڈیشن تھا جس طرح پہلی دفعہ انسان نے چاند پہ قدم رکھا. تو اس کو US نے سیلیبریٹ نہیں کیا، رشین نے نہیں کیا، تمام انسانوں نے سیلیبریٹ کیا کہ پہلی دفعہ ایک انسان زمین کو چھوڑ کے چاند کی اوپر قدم رکھا ہے. تو 1950 کی خصوصی بات یہ ہے کہ پہلی دفعہ ایک انسان 7700 میٹر کی چوٹی پہ گیا ہے اور ایک ماؤنٹین کو اس نے سر کیا پہلی دفعہ. اس کے بعد ماؤنٹ ایوریسٹ 1952 کے لیٹر آن سر ہوتا ہے. تو یہ ایک اعزاز کی بات ہے. میرے لیے یہ بات امپورٹنٹ تھی کہ وہ جو ایکسپیڈیشن تھا وہ برٹش اور نارویجین نے کیا ہے. لیٹر آن باقی ڈفرینٹ کمیونٹیز نے بھی کیا ہے. ابھی جاپنیز نے 3 سال پہلے ترشمیر سر کر کے گئے. میرے لیے اچنبے کی بات یہ تھی کہ میں کس چیز کو سیلیبریٹ کروں کہ 75 سال سے کسی پاکستانی نے سر نہیں کیا. تو میرے لیے یہ بڑی بات تھی کہ ایک پاکستانی اس کو سر کرے. یہ پرائڈ کی بات ہے. بالکل سر، آپ نے بالکل بجا فرمایا، کیونکہ لوکل ماؤنٹینئرس کو ہمارے ہاں ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے لیکن اس کو ہنٹ کرنے والے بہت کم ہیں. بالکل. لیکن خیبر پختونخوا ٹورزم ڈپارٹمنٹ نے اس سال لوکل ماؤنٹینئرس کو انکریج کیا، ان کو فیسیلیٹیٹ کیا. یہ اچھی بات ہے. تو آپ اس کے لیے کتنے مطلب ایکسپینڈیچر مختص کیے تھے سر؟ اچھا، ٹوٹل جو حکومت نے بجٹ میرے آنے سے پہلے اپروو کیا تھا وہ ADP میں ADP 2025 کے لیے، اور ADP سے مراد یہ ہے کہ جولائی سے سٹارٹ ہوتا ہے. تو جب میں یہاں پہ آیا تو دسمبر میں ہم تھے، ہمارا کوئی PC1 ریڈی نہیں تھا. اور جو PC1 جب بنا بھی تو اس میں صرف سیمینار، سمپوزیمز اور اس طرح کی چیزیں تھیں، سیریمنیز تھیں، جس کا کوئی مقصد ایٹ لیسٹ ٹو می اتنا کوئی خاص مقصد نظر نہیں آ رہا تھا. تو ٹوٹل اپروو بجٹ تھا وہ 10 کروڑ روپے تھا. جب ہم نے لیٹر آن، جب میں نے یہ انیشیٹو لیا کہ ہم اس میں سبمٹ کرتے ہیں، ہم اس میں ٹریکنگ کرتے ہیں اور اس کی ایک میجر قسم کی ڈاکومنٹری دیتے ہیں، 3 میجر انیشیٹو ہم نے لیے. بجٹ ہم نے اپروو کروایا ان دا PC1. ہم نے 9 کروڑ کا کرایا. 1 کروڑ کی بچت دی ہم نے صوبے کو. سیکرٹری صاحب نے ہم سے پوچھا بھی کہ یار یہ 1 کروڑ پہ، میں نے کہا سر بچت سمجھ لینا. تو 1 کروڑ پہ تو ہم نے صوبے کو واپس کر دیا. ٹھیک ہے. اب یہ اپروو بجٹ ہے، ریلیز نہیں ہے. یہ بات آپ ذہن میں رکھیں. اپروو بجٹ ہمارا 9 کروڑ روپیہ ہے. ریلیز جو ہے ابھی تک یہ ریلیز نہیں، ریلیز 1 کروڑ روپیہ ہوا ہے. ریلیز جو آج تک ہوا ہے 1 کروڑ روپے. اور یہ ہم نے، اور پھر ہم نے اس کی اوپنلی ٹینڈر ایڈورٹائزمنٹ کی ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ ہم نے ٹینڈر 1 دفعہ نہیں 2 دفعہ کروایا ہے پورے پاکستان کا. اوپن ٹینڈر فار انٹائر پاکستان. ہم نے 3 مین چیزوں کا، 4 بلکہ مین چیزوں کا ٹینڈر کروایا ہے. سب سے بڑی جو ہمارے پاس تھی کہ ٹریکنگ کے 3 گروپس ہیں، 60 بندوں کو لے کے جانا ہے بیس کیمپ تک.
یہ ہمارا پہلا ٹینڈر تھا. دوسرا ٹینڈر یہ تھا کہ ہم نے سمٹ ایکسپیڈیشن کرانا ہے, ہمیں سمٹ کرنا ہے, ہم نے 6 بندوں کو کمپلیٹ سمٹ کروانا ہے اوپر تک. ہم نے ترچمیر کا جو سمٹ, پیک ہے, جو سمٹ ہے, سمٹ کو اٹیمپٹ کرنا ہے, پاکستانی اونلی, اور اس پیک کو سمٹ کرنا ہے. یہ ہمارا سیکنڈ ٹینڈر تھا, اور اس کا کمپلیٹ ڈیٹیل پلاننگ کے ساتھ ایک بندہ ہمارے پاس سمٹ کی پلاننگ لے کے آئے. 2. تیسرا ٹینڈر تھا سمٹ کے لیے جو اکوپمنٹ خریدا جائے گا, وہ اکوپمنٹ آپ نے خرید کے لانا ہے. اینڈ ریممبر سپلیمنٹ آکسیجن ہو, سپلیمنٹ نہیں سپلیمنٹ آپ کا جو کٹس ہے, آپ کا ڈاؤن سوٹ ہے, آپ کے جو شوز ہیں, دیز آر ویری, مطلب ماؤنٹینئرنگ کی انتہائی نیش کمیونٹی ہے نا, تو ہمارے سب کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ یہ نارمل چیز نہیں ہے جو ہم کر رہے ہیں, یہ ان ہیومن چیز ہے. ابھی تک جن ایکسپیڈیٹر کا آپ نے نام لیا ان میں سے کتنے سبمٹ کیے اور کتنے بیس کیمپ تک گئے؟ ہمارا جو ٹوٹل گروپ تھا 12 بندوں کا ہمارا کمپلیٹ گروپ تھا. ٹھیک ہے, اب آپ کے ذہن میں دس از این ایکسپیڈیشن میں ایوری ون از اٹیچ ٹو ایوری ون ایلس. ہم نے ایک تو اس ایکسپیڈیشن کو اوپنلی اناؤنس کیا, ہم نے گوگل فارم بنائے, ہم نے بیک ان جنوری اناؤنس کیا, ہم نے 4 مہینے کا ٹائم رکھا جس میں لوگ اپلائی کر رہے تھے انٹائر پاکستان سے, تمام ماؤنٹینئرز. اس میں ایک بات ہوئی ہے کہ جو فیمیل ہماری بڑی اچھی زبردست قسم کی فیمیلز ہیں, کافی ساری فیمیل پارٹیسپینٹ اپلیکینٹس تھیں ہمارے پاس, ماؤنٹینئرز تھیں, اچھا ٹریک ریکارڈ تھا, ان کو ہم نے نہیں سلیکٹ کیا بیکاز گورنمنٹ کی فورس تھی, وی شوڈ ناٹ ہیو بین ایبل ٹو ڈو اٹ, تو وہ فیمیلز والی ہم نے ایکسکلوڈ کیا. پھر ہمارے جو میل تھے اس میں میرا یہ تھا کہ ہر بندے کا ماؤنٹینئرنگ کا ایکسپیرینس ہو, یہ آپ کے ذہن میں ہو. اس کے بارے میں لوکل ازمپشن یہ بھی ہے کہ وہ فیری ماؤنٹین, فیری تو اس لیے ہے نا, فیریز تو بالکل ہوتی ہیں وہاں پہ, اس لیے ہوتی ہیں کہ آپ کا آکسیجن لیول ہوتی نہیں, آپ کے برین کو آکسیجن نہیں ملتی, تو وہاں پہ فیریز نظر آتی ہیں. 10 تو مجھے بھی نظر آئی ہیں, ہاں تو 10 تو مجھے بھی نظر آئی ہیں فیریز, تو میں نے کہا بس اب فیریز اٹھا کے لے جائیں, واپس آنے کا تو کوئی سین بنتا نہیں ہے. تو یہ تو بالکل ایک بات یہ بھی ہے نا کہ اگر لوکل ریزیڈنٹ آف چترال, ان کا جو کلیم ہے وہ ایلیگیشن, مطلب الزامات لگا رہے ہیں کہ کیپی ٹورزم ڈپارٹمنٹ نے کافی تقریباً آئی تھنک 24 کروڑ 30 لاکھ روپے مطلب ایکسپینسز آئے ہیں, وہ وہاں پر تقریباً 15 یا 12 لاکھ روپے بھی خرچ نہیں کیے ہیں, باقی پیسے وہ کھا چکے ہیں. یہ ایلیگیشن بھی ہیں. بالکل, میں نے بھی یہ سنی ہے. کہاں سے آئی ہے, میں آپ کا کیا تاثر ہے؟ اور جو ایلیگیشنز میں نے سنے 34 کروڑ کی بات ہو رہی ہے. 34 کروڑ کا فگر کہاں سے ہے مجھے نہیں پتا, شاید ملین اور کروڑ کو مکس اپ کیے جا رہے ہیں. 100 ملین جو ہیں ہماری ADTP میں اپرووڈ ہے, 100 ملین ٹرانسلیٹ ٹو 10 کروڑ. ٹھیک ہے, اپرووڈ بجٹ جو ہے ہمارا 100 ملین ہے. تو 34 کروڑ کا 34 کروڑ کا فگر کہاں سے آیا مجھے نہیں پتا, شاید 340 ملین کے ساتھ کنفیوز کیا. لیکن اینی ویز میں آپ کو بڑا کلیئرٹی کے ساتھ کہتا ہوں, جو ہمارا اپرووڈ بجٹ ہے, جو ہم نے فائنل اپروول لی ہے وہ 90 ملین کی ہے. 90 ملین 9 کروڑ کا, یہ اپروو بجٹ ہے. ریلیز جو ہمارے پاس ہے وہ 10 کی ہے. ٹھیک ہے, ٹوٹل ہمارے 10 ملین یا 1 کروڑ روپے ہمارے پاس ابھی تک ریلیز ہوئی ہے. جو ہم نے کام کیے ہیں, ہم نے تقریباً 94 لاکھ کا ہمارا ایک ٹھیکہ ہوا ہے. ہم نے اوپن ٹینڈر کیے ہیں انٹائر پاکستان کے لیے, اور ایک دفعہ نہیں. میرے لیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں نے ایک دفعہ ٹھیکہ نہیں کیا, ہم نے 2 دفعہ کیا ہے. پہلی دفعہ ٹھیکہ آیا ہے, آئی واز ناٹ سیٹسفائڈ, میں نے کینسل کر دیا. دوسری دفعہ میں نے کیا پورے پاکستان کے لیے میں نے ٹھیکہ کیا. میں نے کراچی سے بھی لوگوں کو کانٹیکٹ کیا کہ آ کے اپلائی کرو, اسلام آباد کے بھی میں نے کوشش کی, لاہور سے بھی میں نے کوشش کی. ایون بلکہ ہماری ڈاکومنٹری فلم کے لیے لوگ, دیر واز اے ون فرم پروڈکشن کمپنی جو کراچی سے ڈائریکٹ پشاور کی فلائٹ لے کے ہمارے پاس ٹینڈر جمع کرانے کے لیے آئے. وہ یہاں پہ آئے, انہوں نے ہمارے بجٹ کے حالات دیکھے, ان کے ذہن میں تھا کہ 5-6 کروڑ کی بہت بڑی لیول کی ہماری فلم بنے گی. تو میں نے کہا جی اتنا ہمارا نہیں ہے, ہم اتنی کوئی بڑی چیز نہیں بنا رہے, ہمارا تھوڑا بہت بجٹ ہے. تو وہ یہ سن کے, وہ دیر واز اے لیڈی دیر ان دیٹ پروڈکشن ٹیم, شی فلیو بیک ٹو کراچی. تو انہوں نے کہا جی یہ تو ہمارے لیول سے چھوٹی موٹی بات ہے. تو اس لیول تک کے لوگ ہمارے پاس, ہمارا اوپن ٹینڈر تھا, اور کراچی سے بندے ہمارے پاس آن ریکارڈ موجود ہے کہ وہ میرے آفس میں یہیں پہ آ کے آپ کی سیٹ پہ بیٹھ کے انہوں نے پارٹیسپیشن کی ہے. تو اٹ مینس کہ اٹ واز این اوپن ٹینڈر. آپ کے لیے اور چترال کے لوگوں کے لیے یہ بہت بڑی خوشائن بات ہے. میرا ایٹ اینی لیول یہ نہیں تھا کہ میں نے چترالی کو دینا ہے. میں ابھی اوپنلی آپ کو کہتا ہوں, میں شاید انکریج کرتا کہ کوئی اچھا بڑا بندہ آئے جس میں مجھے اعتماد ہو. میں نہیں میں کوشش تھی میں ڈسکریج کرتا چترال کو. بہت بڑی عجیب سی بات ہے کہ پورے پاکستان کا میں ٹینڈر نکالتا ہوں جہاں پہ GB میں زبردست قسم کے ماؤنٹینئرز بیٹھے ہوئے ہیں, کمپنیز بیٹھی ہوئی ہیں, لیکن وہ ہمارے کرائٹیریا کو شاید فلفل نہیں کر پائیں, یا جو بھی ہے وہ نہیں, انہوں نے نہیں پارٹیسپیٹ کیا. پہلی دفعہ میں نے کیا, نہیں پارٹیسپیٹ کیا. دوسری دفعہ میں نے کیا, پھر بھی انہوں نے نہیں پارٹیسپیٹ کیا. میرے پاس جو بندے آئے اور جو ویل کوالیفائڈ تھے, جنہوں نے اپنی کوالیفیکیشن رکھی, وہ چترال سے 2 بندے آئے,
یہ بڑی بات تھی, یہ بہت بڑی بات تھی. ترجمیر بیک پیکر آئے اور دوسری ہندوکش ایکسپلورر آئے, تو یہ بڑی عجیب سی بھی بات تھی. میں اس ذہن میں نہیں تھا کہ میں نے چترال, میرے پاس ایسی کوئی کرائٹیریا بھی نہیں ہے کہ میں نے چترال اسپیسیفک کر کے میں نے ٹینڈر دینا ہے. میرا ٹینڈر پورے پاکستان کے لیے تھا, اسلام آباد سے لوگ آ سکتے تھے. اسلام آباد کا تو میرے ذہن میں نہیں تھا, جی بی کا تھا, کیونکہ جی بی میں بہت بڑی بڑی کمپنیز ہیں, لیکن ان کمپنیز کا شاید گورنمنٹ پہ وہ اعتماد نہیں ہے. اب آپ دیکھ لیں ہماری ساری چیزیں ریپ اپ ہوگی سوائے ڈاکومنٹری فلم کے. ہماری ریلیزز تو ابھی جو تشمیر بیک پیکر نے اپنا کام تو کمپلیٹ کر دیا ہے, ہندوکش ایکسپلورر نے سبمٹ کر کے کام کمپلیٹ کر چکا ہے. ان کو ریلیز کا ابھی تک تو 10% بھی نہیں ملا, ابھی تک پیسے تو ہمارے پاس آئے نہیں ہیں. پیسے آتے آتے ہمارا پورا سال لگے گا, ہمیں تو چنکس میں پیسے آتے ہیں. گورنمنٹ آہستہ آہستہ ریلیز کرتی ہے, اور مطلب یہ ان کی بڑی بات ہے کہ انہوں نے اپنی انویسٹمنٹ کر کے اب وہ بیٹھے رہیں گے پیسوں کے انتظار میں. تو یہ سچویشن ہے. یہ سبمٹ کیا ہے نا اس کو, مطلب ترجمیر کی جو چوٹی ہے اس کو سبمٹ کیا, ان میں 2 لوکل چترالی بھی تھے. جی بالکل. ان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ آگے کیا لائے عمل کریں گے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کافی اسٹرگل کیا اپنی طرف سے؟ ان کا کوئی نہ ٹریننگ نہ ورکشاپ نہ کچھ بھی نہیں. ہمارے ٹریکرز تھے اور جو ماؤنٹینئرز تھے, ہم نے اگین اوپنلی ایڈورٹائز ٹو انٹائر پاکستان. ہم نے سب کے لیے اوپن رکھا تھا, ہم نے کرائٹیریا فکس کیا تھا. میرا جو کرائٹیریا تھا ماؤنٹینئرز کے لیے, یہاں پہ میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ ٹیلنٹ ہنٹ نہیں تھا, ماؤنٹینئرنگ تھی. کیونکہ یہاں پہ میں نے پیچھے لاشیں چھوڑ کے نہیں آنا تھا, میں نے ان ایکسپیرینس بندے کو اوپر نہیں لے کے جانا تھا. تو مطلب آپ چھوٹے موٹے پہاڑ پہ یہ تجربے کر سکتے ہو. آپ ترشمیر نے مطلب وہ مذاق والا پہاڑ نہیں ہے جس میں ہم یہ تجربے کرتے پھریں. تو ہم نے جس بھی بندے کو کیا, ہم نے پورے پاکستان کو ایڈورٹائز کیا. ہمارے پاس جو چترال سے جن لوگوں نے اپلائی کیا وہ ویل کوالیفائڈ تھے. میں نے جو کرائٹیریا رکھا تھا وہ 6000 میٹر کا تھا, کہ اس سے پہلے بندے کی ڈاکومنٹڈ ہسٹری ہو کہ اس نے 6000 میٹر آن ہز اون سر کیا ہو, وہ ویل ایکلیمیٹائزڈ ہو, ڈاکٹر کی رپورٹ ہو, اور اس کی ٹریننگ واقعی مطلب وہ ٹریننگ روٹین میں ہو. میرے پاس جو 2 بندے چترال سے آئے ہیں وہ ویل کوالیفائڈ تھے. اس میں ایک اکمل تھا, وہ اسی ٹائم پہ 6000 میٹر, اسی ٹائم سے وہ 10 دن پہلے وہ 6000 میٹر سے اتر کے آیا تھا. شمس کی مزے کی بات یہ کہ وہ تینوں ٹریکر گروپس کے ساتھ 3 دفعہ وہ گیا ہے, اور ویل ایکلیمیٹائز اور زبردست قسم کا اس کے مطلب فزیکل کوالیفیکیشن زبردست تھی. اور مطلب سب سے بڑی بات یہ, میرے تمام کے تمام ماؤنٹینئر انہوں نے 7000 سب نے کراس کیا, اور یہی بات اس بات کا ثبوت ہے کہ ہمارے 2 بندوں نے تو سمٹ کیا, لیکن سب کے سب نے 7250 کو کراس کیا. بہت اچھی انیشیٹو تھی کے پی گورنمنٹ کی. تو سر اگلے ایڈونچر ٹورزم کی پروموشن کے لیے آپ کی کیا اسٹریٹجی ہے؟ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم نے ترشمیر کو ایسا پہاڑ انٹروڈیوس کیا ہے. آئی بلیو کہ دنیا کے ماؤنٹینئرنگ کمیونٹی کے اندر اس کا نام آ گیا ہے, اور اس سے آئی ایم ایکسپیکٹنگ گورنمنٹ کا ایک کام سب سے بڑا یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو راستہ دکھائے. ہمارا اس میں صرف راستہ دکھانا تھا. ہمارے جو بڑے انویسٹرز ہیں یا بچے ہیں یا لوگوں کا اس طرف کوئی رجحان نہیں ہے. ہمارا جو انویسٹر ہے اس کے پاس اگر کوئی تھوڑے بہت پیسے ہیں تو اسے ایک ہوٹل بنانے کے علاوہ اور کوئی طریقہ نہیں آتا, اور اس بات کو آپ لوگ اتھینٹیکیٹ کرو گے, اسے یہ پتہ نہیں کہ میں پیسہ انویسٹ آخر کروں کہاں پہ. تو اس طرف یہ چیز لا کے آنا کہ دیز ماؤنٹینز آر گولڈ مائنز, اور یہاں پہ لوگ انویسٹ کرنے کے لیے تیار ہیں اگر آپ ان کی انویسٹمنٹ لینے کے قابل خود کو بناؤ. اپروول کے حوالے سے آپ سے سوال یہ ہے نا کہ الپائن کلب جو نادرن ایریا میں ہے اور جو ماؤنٹینس کی جو سمٹ ہے اس کو وہ مانیٹر کرتا ہے, تو ان کے مطابق 4 بندوں کی جو سبمٹ تھی نا اسی ایکسپیڈیشن میں, تو انہوں نے ان کو تو ایکنالج کیا ہے, انڈورس کیا ہے, اپروو کیا ہے کہ وہ سبمٹ کر چکے ہیں ترجمے, باقی 2 کا پتہ نہیں ہے. تو اس کے بارے میں آپ کیا؟ نہیں, سبمٹ تو 2 بندوں نے کیا ہے. آئی ڈونٹ نو مطلب آپ کہاں سے اکنالجمنٹ لے رہے ہیں. ان کی اکنالجمنٹ تو میرے پاس نہیں, ڈان کی خبر آئی ڈونٹ نو انہوں نے کہاں سے اٹھائی ہے. ایکچولی الپائن کلب نے 2 بندوں کو سبمٹ کیا ہے, اور ہمارا کلیم بھی 2 ہی بندوں کا ہے. ہم نے 4 بندوں کا کبھی بھی کلیم نہیں کیا. ہمارے 2 بندوں نے, سرباز خان نے سبمٹ کیا ہے اور عابد بیگ نے سبمٹ کیا ہے. دیز ور دی 2 پیپل سبمٹ کیا ہے. باقی جو ہمارا بندہ ہے جو آپ کے جو سبمٹ سوشل میڈیا پہ جو ٹرینڈ چل رہا تھا نا کہ میں نے سبمٹ کیا, دوسرے بندے نے یہ اس نے سبمٹ کیا, نہیں اس طرح کا کوئی بھی ٹرینڈ نہیں تھا. ہم سارے ہم ٹوٹل 12 بندوں کا گروپ تھا. 6 بندے ہم مطلب پراپر یہ ایز اے کلائنٹ تھے. ہمارے ساتھ ہائی الٹیٹیوڈ گائیڈ تھے, روپ فکسر تھے اور لیڈ کلائمبر تھے. ٹھیک, اب اس میں سین یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جو روپ فکسر ہیں, لیڈ کلائمبر, وہ 2 گھنٹے پہلے کیمپ لیو کرتے ہیں. تو ان کا اور جو باقی جو ٹیم ممبرز ہوتے ہیں ان کے درمیان 2 گھنٹے کا ڈفرینس آتا ہے. اب ماؤنٹینس پہ جب آپ اوپر جاتے ہو تو ایوری سنگل منٹ میٹرز, اور اٹ میٹرز فار یور لائف. اٹ از دی سچویشن آف لائف اینڈ ڈیتھ.
آپ کی سچویشن جب آپ یہاں پہ دیکھو اس ٹائم پہ آپ کی پوری ویدر پیٹرن چینج ہو رہے ہیں, وہاں پہ ہم جا رہے تو ایک منٹ میں آپ کا ویدر پیٹرن چینج ہو رہا تھا. تو مطلب ہمارے 2 بندوں نے, عابد نے اور سرباز خان نے سبمٹ کیا ہے, باقی سارے بندوں نے everyone crossed the limit of 7,000. They've made it to 7,250. One of our Dr. Naveed Akmal from Sawabi, he made it to 7,500, and we have got a documented proof on it. ہم سب کے پاس تو ہماری گارمنٹ کی واچز ہیں, تو ہمارے پاس تو مطلب کمپلیٹ ٹریک ریکارڈ موجود ہے جی پی ایس کے ذریعے. ہم تو مطلب نارمل تو بات نہیں ہے, ہمارے کیمراز آل دا ٹائم اوپن ہے. میرا تو اپنے موبائل کے کیمراز, میرے ساتھ وہ گو پرو ہے اس کے کیمرہ. 7,500 میٹر بھی یہ سمٹ ہی ہے نا, کیونکہ 7,000 نہیں دیکھیں سمٹ تو مطلب آنیسٹلی اٹ از رادر انفارچونیٹ کیا ہے, it is rather unfortunate for me as well کہ مطلب we couldn't do the summit, but situation is such like کہ لوگوں نے تو 17 دن K2 پہ بھی بیٹھے, سمٹ نہیں ہوا. تو سمٹ ہونا میرے لیے بہت بڑی بات ہے, بہت آنر کی بات ہے کہ آپ لیڈنگ دس ایکسپیڈیشن اور ہم نے سمٹ کر کے آئے ہیں. لوگوں نے اگر آپ ترشمیر کی بات کریں, انٹرنیشنل پلیٹ فارم ہے جو ان کا اپروول دے دے کہ ان بندوں الپائن کلب recognizes it. There is an اس کے علاوہ there is a GPS ہم نے سبمٹ کیے ہوئے ہیں, اور it has been approved, it has been concurred by everyone. ہم سے پہلے جو گروپ ہے جو شمشال والے گئے ہیں ان کا ابھی تک اپروول نہیں ہے. They have not been able to submit the sufficient evidences for their summit, جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ پہلا سمٹ ہے. I'm not claiming that, but اس پہ نہیں ہے ہمارا, تو مطلب پراپر ہر چیز ڈاکومنٹڈ ہے. اوکے سر, آپ کی بڑی مہربانی, آپ نے مصروفیات سے وقت نکال کے ہمارے لیے ٹائم دیا, آپ کا بہت بہت شکریہ. اور آپ یہ جو کام کر رہے ہیں ایڈونچر ٹورزم کے حوالے سے, یہ بہت مطلب اچھا انیشیٹو ہے. امید ہے کہ آپ اس کو اس طرح آگے پروموٹ کرتے رہیں گے اور ہمارے نوجوانوں کو مطلب اسی طرف لے آتے رہیں گے. آپ کی بڑی مہربانی, تھینک یو سو مچ.